برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت سال ہو گئے جنگی واڑہ آتے ہوئے، مگر یہ نقشہ میں نے ہمیشہ ملحوظ کیا کہ نہ وہ ملنے آتے ہیں، نہ دعوت دینے آتے ہیں، نہ جلسے کے لیے بلانے آتے ہیں۔ خود کسی ڈاکیا کے ذریعے سے دعوت نامہ کسی ایسے آدمی کو سونپ دیتے ہیں جو تیار کرے۔ اب اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع میں بھی جنگی واڑہ کے % لوگ ہیں، دیکھ لیجیے۔ پھر اب یہاں کی تاریخ دینے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی تجارت کا سکہ جمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور لوگوں کو ہوش آئے۔ ہم اللہ کا دین پھیلانے کے لیے گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، نگر نگر، ملک در ملک
بڑھاپا لیے ہوئے دوڑتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک دو نوجوانوں کو بھی دوڑاتے ہیں. ان کی قدر ہم جانتے ہیں، مگر آپ کی قدر یہ ہے ہمارے ساتھ، اور دین کے ساتھ آپ کی محبت یہ ہے کہ کبھی رونمائی کا موقع بھی نہیں ملتا کہ آپ کی زیارت، میں کئی روز سے آیا ہوں، کوئی زیارت کرنے حاضر ہوا؟ میں آپ کے پاس زیارت کے لیے حاضر ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں اور آج کے بعد پھر یہاں آنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لوں. اتنی بھی آپ کے اندر جرأت اور ہمت اور محنت کی سکت نہیں ہے کہ محلے کے لوگوں ہی کو جمع کرو. جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں جمع کرنے سے فائدہ کیا؟ یہ میں نے تنبیہ کر دی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے اس کی خبر نہیں، اور خبر بھی ہو تو اس کی پرواہ نہیں. میرا مطلب اپنے آقاؤں سے ہے، اور جنگی واڑہ کے بناوٹی غلاموں سے کوئی مطلب نہیں. ان کو ہوش اور دانائی کا ناخن لینا چاہیے. کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ والوں تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ ہیں وہ علماء ہی ہیں؟ نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی بنیا ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی حکومت ہے. یہ علماء ہیں. اگر یہ مخلص علماء تمہیں مل جائیں تو انشاءاللہ تمہیں آدمی بنا دیں. اور آپ کو آدمی بنانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے دل میں ذرا سوز و گداز تو پیدا کریں. سوز و گداز کا یہ حال ہے کہ کبھی چہرہ دکھانے کے روادار نہیں. تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے لیے کوئی شوق نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اب سے کوٹ کوٹ کے آپ کے دل کو نرم بنائے. ہاں، آئے دن کیا کیا مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور ان مصیبتوں کے لیے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے 2 سال سے میں ڈیلی 2 گھنٹے مغرب کے بعد کچھ ایسی دعائیں پڑھتا رہتا ہوں جب اپنے گھر پہ رہتا ہوں کہ ان دعاؤں کی اجازت ہندوستان میں چند ہی ایک کو ہوگی. اور میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضور سرکار مفتی اعظم نے مجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے تخت پر بٹھا کر ان دعاؤں کی اجازت دی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح پر مخصوص انداز میں اجازت دینے کا معنی یہ ہے کہ تمہیں مسلمانوں کا کام کرنا ہے.
سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ آپ آبادی دیکھ لیجئے سب، مگر مسلمان کا کرونا سے کچھ نقصان نہیں ہوا. جو گیا ہاسپٹل، اللہ جانے وہاں کیا ہوا کہ وہ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ میں منع کرتا رہا کہ یہ دوائیں استعمال کرو. میں نے اس کو ان پورا نسخہ لکھ کر کے واٹس ایپ پر پھیلوایا، یہ استعمال کرو، کوئی ہاسپٹل نہ جائے، اور انشاءاللہ موت اگر مقدر نہیں ہے تو اس بیماری سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. میرے بڑے بیٹے مولانا علاء المصطفیٰ بہت سخت بیمار، اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں. وہ اوپر رہتے ہیں، میں نیچے. اب نیچے سے اوپر کیسے جاؤں دیکھنے، یہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی. نماز پڑھنے گیا، جمعے کی نماز پڑھا کے آیا، محنت جد و جہد کر کے کہ چلو مجھے کسی صورت سے مولوی علاء المصطفیٰ کو دکھاؤ. دیکھا، نبض ٹٹولی ان کے سب آنکھ کان وغیرہ سب دیکھا. میں نے کہا کرونا تو ہوا ہے مگر چیک مت کرانا، اگر زندہ رہنا ہے تو چیک مت کرانا. جہاں چیک کرایا تمہیں ہاسپٹل میں گھسیٹ کے پولیس لے جائے گی. میں یہیں بیٹھ کر ایک نسخہ لکھ دیتا ہوں، اور ابھی منگوا کر استعمال ابھی سے شروع کر دو. سمجھ میں آیا؟ اب وہ میں نے کہا دیکھو اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ فیضان صدر الشریعہ ہے. ہاں، اس پر عمل کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا. ان میں سکت نہیں تھی کہ وہ میرے پہنچنے پر اٹھ کے بیٹھ سکیں. میں نے ان سے کہا کہ اطمینان رکھو، تمہارا بخار تو کل اتر جائے گا، اور کھانسی نزلہ یہ وہ سب 3 دن کے اندر غائب ہو جائے گا. مگر اس دوا کو تمہیں کم سے کم 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 11 دن استعمال کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے میں استعمال. اب الحمدللہ پھر میں نے بھیجا اوپر کہ پتہ کرو کہ ان کا بخار اترا کہ نہیں. دوسرے دن صبح بھیجا، معلوم ہوا کہ بخار اتر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ فضل فرمائے. تو دوا کے کل یہ ہوا، پرسوں میں مدرسے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ آپ آفس میں تشریف فرما. میں نے کہا تم بیمار ہو یہاں آ کے بیٹھ گئے. الحمدللہ اس نسخے کے استعمال کے بعد طبیعت تازہ ہو گئی اور میں اٹھ کر یہاں آ گیا ہوں اور کچھ کام بھی دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے اس نسخے کو باقاعدہ استعمال کیا. جتنے لوگ بیمار ہوتے رہے ان کو بتاتے چلے گئے کہ یہ نسخہ فلاں عطار خانے میں ہے، وہاں سے جا کر کے لے لو، وہاں سے لے لو.
ہزاروں آدمیوں نے استعمال کیا، اللہ نے شفا دی، شفا دی۔ میں دعا بھی ایک طرف لوگوں کے لیے پڑھتا اور ایک طرف یہ بھی کرتا رہتا، الحمدللہ۔ اور میں اپنی بیٹھک میں طلباء کو بلا کر پڑھایا بھی کرتا۔ منہ پر لگام سب کے چڑھ گئی تھی، مگر مجھے سال بھر تک لگام کا کچھ ہوش ہی نہیں۔ جمعے میں، عیدین میں، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی، داروغہ اور کوتوال اور یہ وہ سب آ گئے، مگر اس کے باوجود میں ویسے ہی رہا۔ یہ نہ یہ لگایا اور نہ میں نہ ان کو دیکھ کے بھاگا، سامنے کھڑا۔ اب یہ الحمدللہ یہ بہت بڑا کرم کہ میں نے ایک دن بھی، ایک نماز بھی ڈسٹینس کر کے خلاف شریعت والی صف نہیں لگنے دی۔ سب لوگ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں کہہ دیتا تھا دیکھو اگر موت آنی ہے تو تم بچو گے کہ ارے تم پرہیز کرو گے کہ نہیں کرو گے، آئے گی۔ تم ناک میں روئی گھسا لو اور منہ پر تیل چڑھا لو، مگر موت آنی ہے تو آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تم لوگ یہ سوچ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ موت آئے تو نماز میں آئے، سجدے میں آئے، رکوع میں آئے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ جمعہ میں کئی 100 لوگ آ کر کے نماز پڑھتے گئے اور کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہ سب کرتے ہیں، مگر جب کوئی عیب دیکھتے ہیں مسلمان میں تو اس پر آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اگر یہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو سرکار کی خدمت میں شب و روز مکے سے لے کر رہے۔ مکے میں بھی سرکار نے ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کر کے آئے اور یہاں خدمت میں رہے۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ہم لوگ یہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں دونوں اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ رسول پاک کے گھر زیادہ سے زیادہ ان کا رہنا تھا۔ گھر کے باہر یہ خدمت کرتے، گھر کے اندر ان کی والدہ خدمت کرتے۔ سبحان اللہ، یہ شان ان کی سرکار نے انعام دیا۔ رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔
سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا بیشتر حصہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. سمجھ گیا؟ ہاں. اس طرح سے اب وہ درس دیتے تھے. ایک مرتبہ درس کی مجلس سجی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ اس میں بیٹھے تھے. یہ نہیں کہ بچے کبڈی کھیلنے والے نہیں، بڑی بڑی داڑھی والے، ان میں کچھ بوڑھے لوگ بھی، کچھ جوان لوگ بھی، سب ایسے تھے. تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے یہ بھی بہت پرانے صحابی، مکے میں دہکتی ہوئی آگ پر مکے کے ظالموں نے ان کو لٹا دیا تھا، جس سے ان کی پیٹھ کی چربی جل گئی، گوشت جل گیا اور چمڑا جل گیا، ہڈی سامنے آ گئی اور وہ زندگی بھر وہ ہڈی دکھتی رہی. یہ خباب ابن الارت رسول پاک کے یہ بھی بڑے چہیتے صحابی، یہ آ کر کنارے کھڑے ہیں، درس ہو رہا ہے، وہ ایک کنارے آ کر کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود گردن جھکائے درس دیتے رہے. نظر اٹھی تو آپ نے ان کو اپنی مسند پر بلانا چاہا. کہتے ہیں نہیں، اے ابو عبد الرحمن، پہلے یہ بتاؤ کہ جس طرح قرآن کا علم تمہارے پاس ہے، تمہارے ان شاگردوں میں بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کو کھڑا کر دیں. کہا تو کھڑا کر دیا آپ نے یمن کے حضرت علقمہ ابن قیس نخعی کو، جو حضرت امام اعظم کے پردادا استاد ہوتے. ہاں، علقمہ ابن قیس نخعی امام ابراہیم نخعی کے یہ ماموں ہوتے ہیں. ان کو کھڑا کر دیا. تو ابن حدیر ایک شاگرد ابن حدیر نام کے کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم تو یہ ہے نہیں کہ آپ نے کھڑا کر دیا ان کو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جلال آ گیا. فرماتے ہیں کیا تو یہ چاہتا ہے کہ رسول پاک نے تیرے خاندان کے بارے میں جو کہا وہ بھی سنا دوں اور اس کے خاندان کے بارے میں جو کہا وہ بھی سنا دوں؟ چپ دم ساتھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ رسول پاک نے ان لوگوں کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری یہ وہ سب یہ یمن کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا الایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیت، کہ ایمان یمن والوں کا ایمان ہے، فقہ یمن والوں کی فقہ ہے اور حکمت یمنی حکمت ہے. سبحان اللہ. اور تمہارے خاندان کے بارے میں کیا کہا؟ تو وہ فرمایا بنو جوہینہ کے بارے میں جو فرمایا وہی پڑھ لے. ہاں، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو ایک آیت وہ ایک رکوع
پڑھ کر کے سنایا، اس کا مطلب وغیرہ بتایا۔ جب فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیف وجدتہ، کیسا پایا ان کو؟ کہ میں نے بہت عمدہ پایا، بہت ٹھیک پایا۔ اب یہ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تعریف کی حضرت علقمہ ابن قیس نخعی رضی اللہ عنہ کی، سن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نظر پڑی آپ کی اس انگوٹھی پر جو سونے کی تھی کہ حضرت خباب ابن الارت پہنے ہوئے تھے۔ تو ذرا اب انداز دیکھو، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کس پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں الم یعن ان یلقا ھذا الخاتم، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی اٹھا کے پھینکی جائے؟ حضرت سیدنا خباب نے انگوٹھی یوں اتاری اور اٹھا کے زور سے پھینکی۔ فرمایا آج کے دن، آج کے بعد آپ میرے ہاتھ میں اس طرح کی کوئی چیز نہ پائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نصیحت قبول کرنے اور نصیحت کرنے دونوں کا طور طریقہ معلوم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، آج تو یہ ہے کہ کسی کو نصیحت کر دی جائے کہ نئے نئے مولوی، نیا نیا فتویٰ، یا اللہ کون ان کو سمجھائے؟ سنو، یہ آسانی سے شریعت کا خزانہ امام ابو حنیفہ نے نہیں جمع کیا ہے۔ وہ سوالات مرتب کرتے تھے، یہ نہیں کہ کسی کتاب سے اٹھا کر یہ عبارت لکھ دی کہ اس کا جواب دو، نہیں۔ اب پہلے یہ نماز کے مسئلے میں سمجھو، آدمی مقتدی بن کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام بھی مقیم اور مقتدی بھی مقیم، رکعت چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ سوال بنا، سمجھ گئے؟ مسافر امام ہو اور رکعت چھوٹ جائے تو اب سوال ہوگا شروع کی رکعت چھوٹی یا اخیر کی کوئی رکعت چھوٹی؟ یعنی شروع کی رکعت چھوٹی، اخیر کو کی دو تو چھوٹنی ہے۔ مسافر کے پیچھے مقیم پڑے گا تو اخیر کی تو چھوٹنی ہے، شروع والی چھوٹی یا صرف اخیر والی چھوٹی یا دونوں چھوٹی؟ اب کیا؟ یہ تین طرح کا سوال ہو گیا، کیا حکم ہے؟ سب کا حکم ایک نہیں ہے، سمجھ گئے؟ مقیم کے پیچھے جیسے ہی مقیم امام نے سلام پھیرا، مقتدی خود وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک منفرد اپنی نماز کا خود اپنے طور پر ذمہ دار ہے، صرف تین باتوں میں وہ امام کی رعایت کرے گا۔ رکعتوں کی گنتی امام کے پیچھے جو پالی ہے وہ پہلی کہہ کر کے گنے گا، اور جو چھوٹی ہے اگرچہ شروع کی چھوٹی ہے مگر وہ اخیر میں مانا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس طرح پر وہ منفرد ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، مگر یہ اس طرح پر ہے۔
اور مقیم کے پیچھے پڑھ رہا تھا، شروع کی 1 رکعت چھوٹ گئی اور بعد کی 2 رکعتیں تو چھوٹنی ہیں، تو پہلے شروع والی پڑھیں یا پہلے اخیر والی؟ فرماتے ہیں جی نہیں، پہلے وہ اخیر والی گنگی نماز پڑھی بغیر قراءت کے۔ سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ اخیر کی 2 رکعتوں میں ابھی وہ امام کا مقتدی ہے، اور مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کر سکتا، اور جس کی جو مقیم کی رکعت چھوٹتی ہے، اخیر کی چھوٹے یا پوری چھوٹے، وہ اپنی نماز اثر نو چلاتا۔ سمجھ گیا؟ یہ کیفیت ہوتی۔ تو اب مقتدیوں کی یہ مختلف سوالات پیدا ہونے کے بعد مقتدیوں کی 4 قسمیں بن گئی فقہ کی کتابوں میں۔ اب وہ لکھوائیں امام اعظم نے ہے کہ مقتدی ایک وہ جس نے از اول تا آخر امام کو پایا، یہ کون ہے؟ یہ مدرک، جس کی رکعت امام کے شروع سے چھوٹ گئی وہ مسبوق، اور جس کی رکعت اخیر کی چھوٹی وہ لاحق، اور جس کی رکعت شروع اور اخیر دونوں طرف چھوٹی وہ لاحق مسبوق، اور چاروں کے احکام الگ۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اب جس نے دونوں رکعت ہم مسافروں کے پیچھے پا لی تو 2 رکعتیں جو پڑھے گا وہ گونگی پڑھے گا، اور 2 رکعت چھوٹ گئی مقیم کی، امام نے سلام پھیرا تو وہ قرات کے ساتھ پڑھے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فقہ آسانی سے نہیں ملتی۔ اب ذرا ایک اس طرح پر دیکھو امام اعظم کس طرح سوالات قائم کرتے تھے۔ ایک امام اعظم کے زمانے میں ایک قاضی تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، سمجھ گیا؟ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے، اور منصور نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا، امام اعظم قاضی نہیں تھے۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میرے پڑوسی اور میرے مکان کے درمیان ایک چھوٹی سی مشترک گلی ہے، پتلی سی گلی ہے، اس میں کچھ حصہ اس کا کچھ حصہ اس کا۔ اس نے 2 منزلہ مکان بنا لیا پڑوسی نے، اور اس نے دوسری منزل پہ اپنی کھڑکی میں اس گلی کی طرف کھول لی۔ سمجھ گئے؟ اس نے دعویٰ کیا قاضی صاحب کے یہاں کہ میرے گھر عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے اس کی کھڑکی کی وجہ سے، لہذا اس کی کھڑکی بند کروائی جائے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ کھڑکی بند کر دو۔ وہ شخص آیا امام اعظم کے پاس کہ اب یہ فیصلہ قاضی صاحب نے کر دیا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، ارے تو میں اپنی کھڑکی بند کر لوں گا، میری زمین ہے ادھر۔ تو امام نے فرمایا تب قاضی صاحب کا جب فیصلہ ہے تو تم اپنی دیوار اس کمرے کی توڑنا شروع کرو۔ تو وہ پڑوسی جب آئے تو اس سے
کہنا کہ بھائی قاضی کا فیصلہ ہے، مجھے تو ماننا ہی پڑے گا، مکان وہ کھڑکی کیسے بند کروں، میں کمرہ توڑ دیتا ہوں۔ تو وہ آیا دوڑا ہوا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، کیوں دیوار توڑ رہے ہیں؟ کہ بھئی تمہاری بے پردگی ہو رہی ہے اس لیے میں دیوار توڑ رہا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ ہے کہ نہیں مت توڑو، یہ تو اور زیادہ بے پردگی ہوگی، اور زیادہ بے پردگی ہوگی۔ دیوار میری ہے کہ توڑوں کہ کیا، میں تو رکھوں کہ توڑوں، تم سے مطلب؟ وہ دوڑا ہوا قاضی صاحب کے پاس گیا۔ قاضی صاحب نے کہا وہ یہ مسئلہ کہاں سے پوچھ کے آیا؟ کہیں کہ وہ ابو حنیفہ نے اس کو بتایا کہ تم اپنی دیوار توڑ دو، کیونکہ دیوار توڑنے کو کوئی بھی قاضی، کوئی جج روک نہیں سکتا۔ میں اپنی دیوار توڑوں، کون روکے گا؟ تو اب تمہاری بے پردگی، ارے بھائی مان جاؤ۔ قاضی صاحب کے ہاں وہ گیا تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو حق ہے، وہ توڑے گا۔ ابو حنیفہ نے تو اس کو بتا دیا راستہ، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہیں کہ اب تم خود سوچو، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ اس کو بلا کے لایا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم کیوں دیوار توڑ رہے ہو؟ کہ مجھے اب اوپر کا کمرہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ کہیں بھائی دیکھو، پوری دیوار توڑ دو گے تو بے پردگی ہوگی، کہ اس بے پردگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ، صرف کھڑکی رہے یا مکان بے دیوار کا رہے، کیا تم کو پسند ہے؟ تو کہا کہ بے دیوار کا مکان ہو جائے گا تو بہت زیادہ بے پردگی ہر طرف سے ہونے لگے گی، چھت پر یہ لوگ آئیں گے جائیں گے، سب بے پردگی ہوگی۔ کھڑکی میں جو تو جھانکے گا تب پر بے پردگی ہوگا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، تم اس کو اجازت دے دو کہ دیوار مت توڑو، کھڑکی رہنے دو، مگر ذرا ہماری بھی رعایت رکھو۔ اب دیکھیے مسئلہ کس راستے سے جائز اور ناجائز کا بدلہ سمجھ میں آئی بات؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور امام اعظم کے استاد کے وہ بھی شاگرد تھے، یعنی وہ استاد بھائی تھے۔ امام سفیان ثوری کے پاس ایک آدمی آیا، حضور بہت پریشانی کا ایک مسئلہ آ گیا، میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ سمجھ گئے؟ تو وہ بھی بغیر موچ کے تاؤ آتا تھا اس کو بھی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی۔ حضور دونوں نے قسم کھا لی، میں اگر گفتگو شروع کرتا ہوں تو میری قسم ٹوٹتی ہے، وہ اگر گفتگو شریک اس کی قسم ٹوٹتی ہے، کوئی بچنے کی راہ ہے؟ تو امام سفیان ثوری نے کہا کہ کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے،
ایک کی قسم ٹوٹے گی، بس جو پہلے بات کرے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب وہ واپس آنے لگا، امام ابو حنیفہ کا گھر راستے میں پڑا، کہا چلو ان سے بھی تو پوچھ لیں۔ ان کے سامنے بیان کیا، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جھگڑا ہوا ایسے ایسے، میں بولا ایسے ایسے، وہ بولی۔ فرمایا جا تو بات کر، کوئی کفارہ وفارہ نہیں، جا تو بات کر، بات تو شروع کر، نہ تیرے اوپر کفارہ آئے گا نہ تیری بیوی پر آئے گا۔ تو وہ اب گھر جانے کے بجائے امام سفیان ثوری کے پاس آیا، حضور آپ نے فتویٰ ایسے دیا اور امام ابو حنیفہ ایسے بتا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے غلط جواب دیا، چلو میرے ساتھ تم گواہی دینا کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ چلو، وہ آئے، اس کو پکڑ کے لے آئے، بولے کہ ابو حنیفہ غلط فتوے لوگوں کو کیوں دیتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کون سا غلط کا فتویٰ دیا، غلط فتویٰ دیا؟ تو کہنے لگے ارے اسی کی قسم کا، کہا کہ نہیں، سنیے اس کو بولنے دیجئے کہ کیا واقعہ ہوا۔ تو اس سے کہا کہ بول تو، کیا واقعہ ہوا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہ کروں گا۔ تو اس نے جواب میں کہا جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے گا میں نہ کروں گی بات۔ قسم کھایا دونوں نے۔ تو فرمایا کہ تم جواب تو میرا بالکل صحیح ہے۔ کیا کیسے صحیح ہے؟ کہ جب اس نے کہا کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی، تو اس کے بعد ہی تو اس نے کہا جب تک تو بات نہیں کرے گا، تو بات تو کر لی اس عورت نے۔ تب امام سفیان ثوری فرماتے ہیں ابو حنیفہ تم سکنڈوں میں ان مسائل تک پہنچ جاتے ہو جہاں تک ہم برسوں میں نہیں پہنچ پاتے۔ سمجھ گئے؟ امام اعظم کے جلی شان شاگرد سیدنا امام ابو یوسف، سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ان کی پیدائش میں بہت وقت باقی تھا۔ تو ایک روز سیدنا امام ابو یوسف کی زیارت ہوئی۔ اب زیارت ہوئی، اعلیٰ حضرت کے معاملے میں ریسرچ کروا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس سے دو فائدہ مجھے مل گیا۔ ایک تو یہ ملا کہ اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ اپنے سب سے بڑے شاگرد کو میرے لیے مشیر مقرر کر دیا کہ مددگار بنائیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ مجھے یہاں سے یہ ثبوت یہ ملا کہ جنے بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی، مگر اس خواب پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اب کی جو بچہ پیدا ہوگا ابو یوسف ہوگا۔ ہاں، تو یہ ابو یوسف آئے۔
اور اسی کے بعد سیدنا امام محمد کی بھی زیارت ہوئی. تو میں نے دونوں نام ان کا لگا دیا، ابو یوسف محمد، کنیت ابو یوسف، نام محمد. ان کی پیدائش کے پہلے سے کئی مہینے پہلے ان کا یہ نام، ہاں، یہ امام اعظم نے دے دیا. اللہ فضل فرمائے ان پر، اور ان کو فقہی بصیرت، حدیث پاک میں پوری دسترس عطا فرما دے. تو امام ابو حنیفہ کو منصور خلیفہ نے چاہا کہ قاضی بنائے. امام اعظم نے انکار کر دیا، میں قاضی نہیں بنوں گا. اس نے کہا کہ قاضی بننا پڑے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. تو وہ منصور خلیفہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں قاضی بناؤں گا. فرمایا خدا کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. اب امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں آپ کے شاگرد پڑھنے جاتے تھے اور بڑے بڑے صاحب حکمت ہوتے تھے. بہرحال امام ابو حنیفہ کے فیض و برکات جیل خانے سے بھی تقسیم ہونے لگے. امام ابو یوسف کو بلایا قاضی. وہ امام ابو یوسف کو خلیفہ منصور نے بلایا کہ آپ کو قاضی بننا. تو انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا. کہیں کہ دیکھو تم اپنے استاد کو دیکھ رہے ہو کہ جیل میں ہے، تم بھی جیل جانا چاہتے ہو. کہ مجھے تو سوچنے کا کچھ وقت دیجیے. اچھا جاؤ 2-3 روز سوچ لو. آپ آئے امام اعظم کے پاس. امام اعظم سے کہا کہ حضور آپ نے تو انکار کر دیا، مصیبت میرے اوپر آ گئی، اب میں کیا کروں؟ فرمایا قبول کر لے. ارے حضور میں قبول کیسے کر لوں؟ آپ نہیں قبول کر رہے ہیں. کہیں بے وقوف کیا بات کرتے ہو؟ میں نے تو اس لیے نہیں قبول کیا کہ میرے شاگردوں میں قاضی بننے کے لائق لوگ موجود ہیں. میں جیل میں بھی جاؤں گا تو کوئی نااہل قاضی نہیں بنے گا، مگر تم انکار کر دو گے تو کوئی نااہل قاضی آ جائے گا. اس لیے تمہیں قاضی بننا واجب ہے، قبول کر لو. مگر خوب سنبھل کے کام کرنا. آ کے قبول کر لیا. مسند قاضی پر جب بیٹھے فیصلے وغیرہ کرنے لگے، اس بیچ میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا، اس نے وہ کہتا ہے کہ وہ کپڑا چوری ہو گیا اور مجھے دھلائی کی مزدوری دیجیے. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو مزدوری دینے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جواب تو غلط ہے. پھر گردن جھکا کے بیٹھے رہے. ہاں اس کو مزدوری دینی پڑے گی. تو وہ آدمی بولا کہ جواب غلط ہے. تو کہنے کہ یہ کیسی بات کہ مزدوری
دو تو بھی غلط، نہ دو تو بھی غلط، دونوں جواب غلط۔ یہ گئے امام اعظم کے پاس جیل میں، تو امام اعظم دیکھتے ہی فرماتے ہیں اچھا دھوبی والے مسئلے میں آئے ہو کیا؟ ہاں جی حضور، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کپڑا وہ دیا تھا ایک شخص نے، اور وہ دھوبی کے یہاں سے چوری ہو گیا، اب وہ مزدوری مانگ رہا ہے، تو اس کو مزدوری کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ مزدوری دینی پڑے گی اس کو۔ میں نے کہا نہیں، تو امام اعظم فرماتے ہیں جواب غلط ہے۔ تو ان کا ہاں اسی لیے میں نے بعد میں یہ جواب دیا کہ نہیں مزدوری دینی پڑے گی، تو امام اعظم نے فرمایا یہ بھی جواب غلط ہے۔ تو حضور صحیح کیا ہے؟ فرمایا کپڑا دھونے کے بعد چوری ہوا یا بغیر دھلائی کے چوری ہوا؟ دھونے کے بعد چوری ہوا تو وہ مزدوری پائے گا، اور بے دھوئے چوری ہوا تو کام ہی نہیں کیا تو مزدوری کرے گی۔ اب اس مسئلے سے بہت سے مسئلے ایسے ہی جس میں کام کروانے والے سے آدمی اپنا مال دے کے کام کرواتا ہے، وہ کام جو کرتا ہے اس میں وہ ضامن نہیں ہوتا، وہ امین ہوتا ہے، اور امین چوری چماری میں ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر وہ مال کو خراب کرے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو درزی کو آپ کپڑا دے آئے، رنگساز کو اپنا کپڑا دے آئے کہ یہ فلاں طرح کا رنگ ہو، اسی طرح اور کچھ سامان وغیرہ وغیرہ دیتے گئے، اور کہا کہ یہ کام کر دو۔ اس نے کام کیا اور چوری ہو گیا تو اس کو مال کا بھی دام نہیں دینا پڑے گا اور اپنی مزدوری کا پیسہ بھی لینا ہے اس کو، وہ ملے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ امانت ہوتا ہے اس کے پاس، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں یہ اس طریقے پر کہ تیری دکان سے میرا کپڑا چوری ہوا، لا کپڑے کا دام بھی دے اور اس کو سل کر کے بھی دے، یہ کر وہ کر، ڈانٹ پھٹکار جھگڑا، یہ سب حرام کام ہے۔ ودیعت اور امانت اگر ضائع ہو تب اس کا کوئی تاوان نہیں، لیکن اگر خود ضائع کرے یا ضائع کرنے کا طریقہ اختیار کرے تو تاوان دینا ہوگا۔ یعنی اب یوں رکھا، دکان میں تالا بند کر کے رکھا تو تاوان نہیں، تالا نہیں لگایا اور گھر چلے آئے اور چوری ہو گیا تو تاوان دو، کیوں تم نے اتنی بے احتیاطی برتی؟ تاوان دو، فرق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ مسائل کبھی عالموں سے لوگ پوچھتے نہیں اور اپنے طور پر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں میں نے خود بھی دیکھا کہ کچھ لوگ درزیوں سے لڑائی کر رہے تھے کہ ہمارا تالا ٹوٹ گیا اور سب کپڑے اپڑے مشین تک سب چوری ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو تیری مشین چوری ہوئی اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کپڑا چوری ہوا تو دے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مانگنے کا کوئی حق نہیں،
تو کہتے ہیں کیوں نہیں حق ہے، آپ مت بولیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مت نہیں میں بولوں گا نہیں، مگر مسئلہ میں نے بتا دیا بس۔ ہاں، تو یہ حالات ہیں، اس طریقے کے مسائل، یہ امام اعظم کا فیضان ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ اس طریقے پر ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ آدمی میرے یہاں رہ کر دردی کام کرتا ہے، میرے گھر پہ آ کے کپڑا سیتا ہے، تو اس میں تو یہ گھر والا ہی پورے طور پر ذمہ دار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، وہاں تو امین بھی وہ نہیں ہے، بس وہاں صرف کاریگر ہے۔ یہی حال دھوبی کا، یہی رنگ ساز کا، یہی اور ہر طریقے کے کاریگر کا۔ اللہ خیر فرمائے۔ آج کل شیئر بازار کا مسئلہ بہت چمکا ہے، یہ حرام ہے، اس میں بہت ساری حرمت کے اسباب موجود ہیں۔ بریلی میں فقہی سیمینار میں یہ مسئلہ آیا، باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ شیئر بازار ناجائز ہے۔ شیئر کا جو طریقہ شریعت نے رکھا ہے وہ نہیں، سمجھ گئے؟ وہ نہیں۔ 2 آدمی 10 آدمی ایک کاروبار میں شرکت عنان اگر کرتے ہیں، اپنا پورا پیسہ برابر لگاتے ہیں، تو ان میں ان سب حصے داروں کو پورا حق ہوتا ہے کہ مال خریدیں اور بیچیں، اس کی نگرانی کریں، اس کا حساب ہر وقت ایک دوسرے سے لیتے رہیں۔ ایک جو کام کرے گا دوسرا بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، دوسرا جو کام کرے گا اس کا ذمہ دار دوسرا، پہلا، تیسرا، پانچواں سب ذمہ دار ہوں گے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہوتی شرکت عنان، شرکت مفاوضہ۔ تو اس میں ایک ذمہ دار بنتا ہے، دوسرے شرکت ابدان، بدن سے شرکت ہوتی ہے۔ ہاں، یعنی ایک مکان کو بنانے کے لیے ٹھیکہ لے لیا کسی 4-5 آدمیوں نے، ہم مل کر کے اس مکان کو بنائیں گے، کتنا پیسہ لو ملے گا؟ اتنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو کچھ کمائی ہوئی وہ سب کے اندر برابر شرکت کی ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے کام کم کیا، کس نے زیادہ کیا، یہ کچھ نہیں، یہ دیکھا جائے گا شرکت فی العمل۔ یہ عمل میں ہوتا ہے۔ تم امامت کرو، میں بچوں کو تعلیم دوں، بھائی دیکھو ہم دونوں کو جو تنخواہ ملے گی وہ آپس میں بٹوارا کر لیں گے۔ شرکت کا ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ سفر میں چند لوگ نکلے، سمجھ گئے؟ یہ بھی روٹی لے آئے، وہ بھی روٹی لے آئے، وہ بھی روٹی لے آئے، یہ گوشت بھی لے آئے روٹی کے ساتھ، یہ 10 روٹی لائے، یہ 5 لائے، یہ 4 لائے، یہ وہ۔ اب پھر سب شرکت کے ساتھ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح یہ بھی ایک شرکت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ شرکت فی المال ہے، مگر یہ شرکت، اس شرکت کو بھی شریعت نے جائز رکھا چند شرطوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، باہر شریعت کا 10واں حصہ خوب قاعدے سے شرکت کا بیان پڑھو، اور کوئی اچھا عالم ہو تو اس سے سمجھو، تب سمجھ میں آئے گا
کہ شرکت اور یہ شیئر مارکیٹ، شیئر کا کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیسے جائز ہوگا، کیسے ناجائز ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کل کے نوجوان والدین کی طرف سے بہت بے توجہ۔ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی اپنی بیوی کا غلام بن کے رہے گا اور اپنی ماں کو وہ حقیر بنائے رہے گا، باندی کی طرح سے، نوکرانی کی طرح رکھے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی کا دور رہے گا، تو والدین کی بڑی ناقدری کریں گے۔ سارا مکان والد صاحب کا، کاروبار کھڑا کیا والد صاحب نے، بچہ جوان ہوا ان سے تھوڑی مدد لینے لگے، بوڑھے ہو گئے تھے، کہا دیکھ بیٹا کاروبار سنبھال کے چلانا، مگر وہ اپنے منمانی کرتے رہے۔ پوچھا یہ کیا کیسے کیا؟ چپ چاپ رہو۔ ہاں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی اگر کاروبار میں اپنے بیٹے کو مددگار بنائے تو وہ مددگار ہی رہے گا، تنخواہ دے گا تو ناجائز ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیٹے کو اگر تنخواہ دے گا تو وہ بیٹے کو لینا ناجائز، خود سے اپنے طور پر اس کو بطور بخشش دے تو یہ ہو سکتا ہے، مگر تنخواہ اس کو لینا حرام ہے۔ باپ کی خدمت اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو خدمت جو فرض ہے اس فرض کو ادا کر کے ایسے ہی پیسہ لینا جیسے آپ نماز پڑھ کے اپنے ابا سے کہیں میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، فی نماز 10 روپیہ دیجیے مجھے، 50 روپیہ میرا بن گیا، تو یہ پیسہ حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فریضہ ہے۔ اس طریقے سے یہ سب مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ اب سنو، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلی امتوں میں ایک صوفی تھا جریج نام کا، وہ اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا اور عبادت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو بلایا، یا جریج، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلاتی و امی، اے اللہ ایک طرف میں نماز میں مصروف اور ایک طرف ماں بلا رہی ہے، وہ بھی ضروری یہ بھی ضروری کہ نماز پوری کروں۔ پھر نماز میں وہ نماز پڑھتا رہا، پھر دوسری بار بلایا، پھر وہی اللہم صلاتی و امی، پھر تیسری بار بلایا تو اللہم صلاتی و امی، تینوں مرتبہ میں نہیں آئے، جریج راہب نہیں آئے۔ اس کی ماں کو جلال آ گیا، کہا اللہم لن یموت جریج حتی یرا وجوہ النوامیس، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی
بازارو عورت سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے. یہ دعا دے دی اس نے، ختم. اس کی ماں بھی انتقال کر گئی. جریج اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف رہا کرتے. ایک روز ان کی خانقاہ کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھ گئی ایک عورت، خوبصورت عورت. کہنے لگی جریج کیا ہے، تم اپنی خواہش میرے ساتھ پوری کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ بھاگ یہاں سے نالائق، اور اس کو ایسا دھتکارا کہ وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئی. اور ان کی خانقاہ کے بغل میں ایک چرواہا اپنے گائے بکری چرا رہا تھا. اس کے پاس گئی، کہنے لگی تم میرے ساتھ بدکاری کرو. دونوں بدکاری میں مشغول ہو گئے. اتفاق سے ایک ناجائز بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو اس عورت نے گود میں لیا. اس وقت کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچی وہ عورت اور کہا بادشاہ سلامت، فریاد فریاد. کہ کیا فریاد؟ یہ بچہ میری گود میں دیکھ رہے ہیں، یہ جریج کی بدکاری کا انجام ہے. جریج نے میرے ساتھ ناجائز زبردستی بدکاری کی، اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا. اب بادشاہ کو جلال آ گیا. اتنا بڑا صوفی اور اتنا گھناؤنا کام. پولیس بلا کر کے کہا کہ جاؤ اس کی خانقاہ توڑ کر زمین کے برابر کر دو اور اس کو رسی میں باندھ کے لے آؤ. لے کر آئے. جریج کیا یہ تمہارا بچہ؟ یہ عورت فریاد کر رہی ہے. جریج نے کہا بادشاہ سلامت، میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے وضو کرنے کا موقع دو. کہا ٹھیک ہے وضو کر لو. وضو کر لیا، کھڑا ہوا، عورت کے بچے کو مخاطب کیا. من ابو کا یا بابوج، اے بچے تیرا باپ کون ہے بتا. تو وہ بچہ برسر عام بولا ابھی الراعی الذی یرعی الغنم فی جوار صومعتی کا. میرا باپ وہ چرواہا ہے جو تمہاری خانقاہ کے پڑوس میں گائیں چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے. تو اب بادشاہ کا رنگ بالکل ادھر ادھر ہو گیا. اب بادشاہ کہتا اے جریج مجھے معاف کر دو، میں تمہاری خانقاہ سونے چاندی کی بنوا دوں گا. ابھی میں حکم دیتا ہوں کہ میں سونے چاندی کی خانقاہ لے کے کیا کروں گا؟ میں مٹی کی خانقاہ میں رہتا تھا، مجھے مٹی ہی کی خانقاہ چاہیے. وہ اگر بنوا دو تو اسی میں رہوں گا، اور مجھے کسی اور چیز کی خانقاہ نہ چاہیے. اب وہ آیا، اپنے خانقاہ میں وہ عزت کے ساتھ چلے آئے. مگر ماں نے ایک لفظ کہا تھا جب تک کسی بازاری عورت سے پالا نہ پڑ جائے تب تک یہ نہ مری.
تو ماں کی آہ کیسے لگا کرتی ہے. یہاں پر کوئی بہت بڑا جرم بھی نہیں کیا. ہاں ماں نے بلایا تھا، نہیں گیا. آج کل تو بچے ماں سے جوتے کی پالش کراتے ہیں اور ماں کو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں. العیاذ باللہ. یہ سب بچو. ماں باپ کی خدمت وہ ہے کہ سبحان اللہ، اس خدمت کے بدلے جنت بڑی آسانی سے ملتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ تعالی خیر و برکت دے. ایک لمبی حدیث ہے، وہ میں نہیں سناؤں گا، اتنا کیا بیان کر دیا بس. اب آئندہ یہاں پر ہمیں آنا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. یہاں مال کو اب حق نہیں ہے کہ ہمیں یا ہمارے آدمیوں کو وہ بلائیں اس طرح پر کہ آپ کو خود آنا ہو. ہاں، ہم پوچھیں گے بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی خیر و کرم سے نوازے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے یہاں کا مجمع بڑھائیں اور لوگوں کو مسلمانوں کا طور طریقہ اور شعور سیکھنے کا مزاج دیں. یہ سب بوڑھے لوگوں کی ذمہ داری. بوڑھے لوگ اگر اپنا کام چھوڑ دیں گے تو جوان بوڑھوں کی داڑھی نوچ لیں گے. کیا سمجھتے ہو؟ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں برائی پھیل جائے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو کنٹرول کریں. اگر کنٹرول نہیں کرتے تو ان کا حال اس کشتی کی طرح ہوگا کہ 2 تلہ کشتی تھی، مسافر سفر کر رہے تھے، نیچے والے لوگ پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر آ کر سمندر میں اپنا ڈول ڈالتے اور پانی نکالتے. اوپر کچھ تھوڑا موڑا پانی گر جاتا تھا. اس طرح اوپر والوں نے کہا تم لوگ یہاں پر مت آیا کرو، کیچڑ کر جاتے ہو. تو سرکار فرماتے ہیں نیچے والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنے پانی کا انتظام خود کر لیں گے. پھر ان لوگوں نے کلاڑی لی اور تختہ کاٹنے لگے. اوپر والوں کو کچھ آہٹ ہوئی، دوڑ کے نیچے گئے. یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہمارے پانی لینے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنا کنواں بنا رہے ہیں. تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اس لیے قوم میں بڑے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے نوچھڑیا لوگوں کو کنٹرول کریں اور ان کی غلطیوں پر ان کو سپورٹ نہ کریں کہ آپ کے بیٹے نے پڑوس کے بیٹے کو مار دیا تو اب وہ رو رہا ہے، وہ شکایت لے کر کے آیا، آپ کہتے ہیں اجی غلطی تمہاری بیٹے کی ہوگی. ہاں ہمارا بیٹا تو بڑا صوفی اور یہ انصاف پسند ہے، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. ارے بھائی اس نے کچھ بھی نہ کیا تھا، کہ کچھ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا بیٹا جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو، یہ وہ. تو اب کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ اس سلسلے میں کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کہتے ٹھیک ہے میں دونوں بچوں کو سامنے رکھتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹے سے جرا کرنا
میں بھی اپنے بیٹے سے جرح کروں گا، میں بھی تمہارے بیٹے سے جرح کروں گا، تم بھی میرے بیٹے سے جرح کر لینا، پھر جو سامنے آئے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کام کرتے تو ماحول ٹھیک رہتا، ورنہ بچے آوارہ ہو جاتے ہیں اور وہ خود ماں باپ کی جیب کترنے لگتے ہیں اور ان کی الماری کا تالا توڑتے ہیں، تجوریوں کے لیے وہ نئے نئے انداز کی چابیاں بنواتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ خیر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا در کرو رو درود، ان کے مولا پر کرو رو درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان حامد و مصطفیٰ، مصطفیٰ جان امجد و مصطفیٰ، ہمارے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر ان کی آمد ہو، میرے جسد ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، سے مر کے قدسی کہے آرزاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خداوندہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، یہ محفل پاک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ذات البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر آئے نبی کے لیے منعقد کی گئی، خداوندہ سے تو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات باعث برکات فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور جو کچھ یہاں کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب دولاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات آسان فرما دے اور ہمیں اپنے
اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، ہمارے بیماروں کو شفا دے، اور یا اللہ حاضرین میں سے جن کے کوئی متعلق بیمار ہوں سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض کے تلے دبے ہیں یا اللہ ان کا قرض کو ادا فرما اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جائز کاروبار کو ترقی دے، جن کی روزیوں میں تنگی ہے خدا مندہ کشائی سے رزق سے تو نواز دے۔ اللہم یا فتاح یا مفتح الخیر افتح لهم ابواب الخیر کلها بیقینا فتحنا لك فتح مبینا۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے اولاد لوگوں کو صاحب اولاد بنا دے، اور صاحب اولاد کی اولاد کو یا اللہ نیک صالح اور سچا پکا مسلمان بنا یا رب العالمین۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنگی بارہ کے لوگوں میں دینداری کو بڑھا دے، اور ان کے جذبات یا اللہ دینی جذبات بنتا، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو سختیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب العالمین۔ فتح یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ وسراج افقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔